میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم سیر کرنے والے ہیں ناروے کی۔ ناروے ایک ایسا ملک ہے جہاں کے لوگوں کے پاس جتنی سہولیات ہیں باقی دنیا کے کسی ممالک کے لوگوں کے پاس نہیں۔ ناروے کی چوتھی کمیونٹی پاکستانی ہے۔ ناروے میں 6 ماہ دن اور 6 ماہ رات رہتی ہے۔ ناروے میں قیدیوں کے پاس وہ سہولتیں ہیں جو دنیا کے کسی ملک کے قیدیوں کے پاس نہیں۔ پاکستان کی ٹیلی نار کمپنی کی ابتدا بھی ناروے سے ہوئی تھی۔ ویڈیو کے آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ دوستوں کو موصول ہو سکے۔ ناروے کے ہمسایہ ممالک میں سویڈن، فن لینڈ، روس، ڈنمارک، بحر اوقیانوس اور بحر اسود ہے۔ آج سے 18,000 سال پہلے نارڈک کا پورا حصہ برف سے ڈھکا ہوا تھا جو گلیشیئر کی صورت میں تھا۔ 10,000 سال قبل مسیح درجہ حرارت میں تبدیلی کی وجہ سے برف پگھلنا شروع ہوئی۔ اس طرح ناروے کا ساحل برف سے آزاد ہو گیا۔ اس کے بعد لوگوں نے یہاں بسنا شروع کیا جو جانوروں کا شکار اور ماہی گیری سے گزارا کرتے تھے۔ ایسا انہوں نے پتھروں، درختوں، جانوروں کی ہڈیوں اور کھال سے ہتھیار بنانا شروع کیے۔ یہ لوگ غاروں اور کھال کے بنے ہوئے خیموں میں رہتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ درجہ حرارت میں مزید تبدیلی آتی گئی۔ بہت سے لوگ آ کر یہاں آباد ہونے لگے۔ تقریباً 6,000 قبل مسیح تک ساحل اور پہاڑوں پر کافی آبادی بڑھ گئی۔ تاریخ سے اس کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ لوگ کہاں سے آئے، لیکن اندازہ یہی لگایا جاتا ہے کہ یہ لوگ جنوب کی طرف سے یا مغربی جزیروں سے آئے تھے اور یہ لوگ شمال کی طرف روس کے راستے سے بھی آئے ہوں گے۔ 1380 میں ناروے ڈنمارک ایک ہی ملک بن گیا تھا اور ناروے کی حکومت ہونے کی وجہ سے ہی ناروے بہت پیچھے رہ گیا۔ ناروے میں بھی وہی قانون تھے جو ڈنمارک میں بنائے گئے تھے۔ کرسٹیان IV وہ بادشاہ تھا جس نے ناروے کے 25 دورے کیے تھے۔ اس دور میں پیٹر ویسل نے اپنی کوششوں سے جنگ کی اور جیت گیا۔ نیپولین کی جنگوں کے اثرات کی وجہ سے 1814 میں ڈنمارک اور ناروے علیحدہ ہو گئے۔ ناروے جیتنے والوں کی طرف تھا، اسی وجہ سے اس نے ناروے کو حاصل کرنے کا مطالبہ کر دیا جو نارویجین لوگ نہیں چاہتے تھے۔ 9 اپریل 1940 میں ناروے کی تاریخ کا ایک نیا باب کھلا۔ جرمن لوگوں نے ناروے پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے ملک کے کئی حصوں میں جنگ کی۔ 2 مہینوں کے بعد ناروے کو ہار ماننی پڑی۔ بادشاہ اور اس کی حکومت انگلینڈ چلی گئی۔ اس طرح باقی ملک میں جنگ رہی۔ 8 مئی 1945 کو یہ جنگ بند ہوئی اور ناروے نے سکھ کا سانس لیا۔ ناروے کا آفیشل نیم کنگڈم آف ناروے ہے۔ ناروے کا دارالحکومت اوسلو ہے اور یہ ملک کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اس شہر کی کل آبادی 11,01,000 افراد پر مشتمل ہے، جبکہ ناروے کی کل آبادی 2024 کی مردم شماری کے مطابق 55,14,470 افراد پر مشتمل ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ ملک دنیا میں 119ویں نمبر پر آتا ہے۔ ناروے کا کل رقبہ 3,85,207 مربع کلومیٹر ہے۔ رقبے کے لحاظ سے ناروے دنیا کا 60واں بڑا ملک ہے۔ ناروے کی 2 آفیشل زبانیں ہیں، نارویجین اور سامی۔ ناروے کی 68% آبادی عیسائیت سے تعلق رکھتی ہے۔ 3.4% مسلم آبادی، 0.3% بدھ مت، 0.1% ہندو اور 25% ایسے لوگ ہیں جو کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے۔ ناروے کے اگر دلچسپ حقائق کی بات کریں تو ناروے میں 60% گاڑیاں بجلی پر چلتی ہیں اور حکومت عوام کو پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنے کا مشورہ دیتی ہے۔ ناروے کا 2% حصہ پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ ناروے میں 65,000 جھیلیں اور 195 دریا موجود ہیں۔ ناروے کی 90% بجلی ان دریاؤں پر ڈیم بنا کر ہائیڈرو پاور کے ذریعے بنائی جاتی ہے۔ ناروے تیل اور گیس ایکسپورٹ کرنے والا یورپ کا پہلا بڑا ملک ہے۔ مچھلی اور سی فوڈ کی ایکسپورٹ ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔
2022 की रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्वे की जीडीपी 580 बिलियन अमरीकी डॉलर है और मईशत के लिहाज से नॉर्वे दुनिया में 26वें नंबर पर आता है और फी कस आमदनी 45,000 अमरीकी डॉलर है। दोस्तों, नॉर्वे के लोग किताबों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर कोई शख्स नॉर्वे में अपनी किताब लिखता है तो सबसे पहले हुकूमत 1000 कॉपीज़ लेकर लाइब्रेरीज में रखवा देती है। नॉर्वे में तालीम पर खसूसी तवज्जो दी गई है। नॉर्वे में हुकूमत ने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों की तालीम को फ्री कर दिया है। इसका लिटरेसी रेट 100% है। इस मुल्क में करप्शन ना होने के बराबर है, इसलिए ये मुल्क तरक्की में आगे है। नॉर्वे के लोग कुत्तों से बहुत प्यार करते हैं और उनकी हिफाजत अपनी जान से भी बढ़कर करते हैं। अगर आप किसी जानवर को पत्थर मारते हैं तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। नॉर्वे में एफएम रेडियो पर मुकम्मल पाबंदी है। दोस्तों, ट्रोमसो नॉर्वे का एक ऐसा शहर है जिसमें रात के वक्त आसमान में नॉर्दर्न लाइट्स नजर आती हैं। द वेस्टर्न जॉर्ज एक ऐसा शहर है जहां के लोग फैशनेबल होते हैं और हमेशा स्टाइल में रहना पसंद करते हैं। इस शहर में फूल बेहद खूबसूरत हैं और इस शहर को फूलों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ आपको हर तरफ फूल ही फूल नजर आएंगे। नॉर्वे की कौमी डिश फेरिकल है जिसको गोभी और भेड़ से बनाया जाता है। नॉर्वे का कॉलिंग कोड +47 है और इसकी डोमेन .no है। नॉर्वे की करेंसी नॉर्वी क्रोने है जो एक नॉर्वी क्रोने पाकिस्तानी 25 रुपए के बराबर है। ड्राइविंग साइड दाएं तरफ है। फुटबॉल नॉर्वे का मकबूल खेल है। इसके अलावा आइस हॉकी और साइकिलिंग भी शौक से खेली जाती है।